دو چار ضروری گزارشات سن لیں تاکہ گفتگو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز بھی عطا فرمائی نا، وہ عظمت اور مرتبے والی چیز ہے۔ اللہ نے آپ کو جو دین عطا کیا وہ پہلے دینوں سے مرتبے میں افضل ہے۔ آپ کو جو امت عطا کی گئی وہ بھی پہلی امتوں سے افضل ہے۔ آپ کو جو قرآن عطا کیا گیا کتاب، یہ بھی پہلی کتابوں سے افضل ہے۔ یاد رکھیے، نبی پاک علیہ السلام کو جو گھرانہ عطا کیا گیا یہ بھی کائنات کے سب گھرانوں سے افضل ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، اور اس بات پر بھی آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو صحابی عطا فرمائے وہ بھی پہلے نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں۔ یہ یاد رکھیے، یہ نقطہ جب آپ کے ذہن میں آ جائے گا تو آدھے سوال یہیں حل ہو جائیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کو عطا کی جانے والی ہر چیز اللہ نے افضل و اعلیٰ عطا فرمائی ہے، تو پھر جو صحابہ پہلی امتوں سے افضل ہیں تو وہ اس امت کے سارے طبقات میں بھی سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے۔ دوسری بات، جب لفظ صحابی بولا جائے تو اس میں اہل بیت آٹومیٹک آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، لفظ صحابی پر کلام کریں تو آٹومیٹک اہل بیت کا ذکر ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ فتنوں کا دور ہے ہم الگ سے بھی لفظ اہل بیت بولیں گے تاکہ کسی کو خارش نہ ہو۔ علمی طور پر جب لفظ صحابی بولا جائے تو اہل بیت بیچ میں آ گیا، چونکہ اہل بیت کس کو، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو کلمہ حضور کا پڑھے گا۔ تو خاندان کے تو بڑے لوگ تھے، پر جنہوں نے کلمہ پڑھ کے صحابیت کا تاج سجایا فضیلت ان کو ملی ہے۔ تو اس واسطے لفظ صحابی کہنے سے اہل بیت کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اور میں آپ کو، یہ اہل سنت کا سٹیج ہے اور میں ذمہ دار ہوں اس بات کا، جب لفظ آل بولا جائے، صرف لفظ آل ہی بول دیا جائے تو صحابہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھائی جان، آل میں یاد رکھ لیجئے، جس طرح نبی پاک کا گھرانہ، جس طرح نبی پاک کی اولاد پاک، اور جس طرح نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کے وہ لوگ جن پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، جیسے یہ شامل ہے نا، اسی طرح اگر آپ قرآن مجید میں لفظ آل جہاں بھی استعمال ہوا اس کا اگر عموم دیکھیں تو آل متبعین کو بھی کہتے ہیں، وہ جو اس نبی کے تابع ہوتے ہیں وہ بھی سارے آل میں ہوتے ہیں۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو لفظ آل بولنے سے صحابہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، کیونکہ یہ منہج اہل سنت ہے، یہ سٹیج اہل سنت ہے۔ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہمارے سامنے کو صرف لفظ آل بیان کر جائے تب بھی ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، اور جب لفظ صحابی بولے تب بھی نہیں ہوتی، لیکن دونوں لفظوں کو بولنا ضروری ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے اس دور کے اعتبار سے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ صحابی کرتے رہے، آل کا ذکر نہیں کیا، آل کرتے رہے، صحابہ کا ذکر نہیں کیا۔ تو میں نے کہا دونوں لفظ بولا کرو تاکہ چھوٹی سوچ والے مینڈک وہ اپنا مقصد ناپاک نہ پورا کر سکے، ان کو سمجھ آ جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اب یہ دوسری بات۔ اب تیسری بات سمجھیے گا، اور اس بات پر جو فرنٹ سیٹوں والے ہیں آپ کا زیادہ حق بنتا ہے، ذرا دھیان فرمائیے گا۔ جب صحابہ اور اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو یہ قرآن پڑھ کے یا حدیث پڑھ کے، تاریخ سے نہیں۔ اہل سٹیج بھی بول سکتے ہیں، میں دوبارہ پھر دوہرا رہا ہوں، جب صحابہ اور اہل بیت کا ذکر کیا جائے یا قرآن پڑھ کے یا حدیث پڑھ کے، تاریخ پڑھ کے نہیں۔ تو آپ کہیں گے تاریخ صاحب تاریخ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو میں نے کہا بیٹے بات یہ ہے، یہ صحابہ اور اہل بیت یہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، یہ قرآنی ہستیاں ہیں۔ صدقے جاما جنا سبحان اللہ کی ہے۔ کفل مدینہ بھی کسی اور جگہ لگانا پیر بھائیو، ایتھے نہیں لاؤنا، بولو ہاں، آپ کی آواز یہاں تک آنی چاہیے۔ اس میں جھوٹ ہو سکتا ہے اور بلا شبہ ہے، قرآن اور حدیث میں سچ ہی سچ ہے۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو؟ اور میں اگلی بات بھی بتلا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ کو پتا ہے تاریخ کہتے کس کو ہیں؟ یہ دیسی لوگ بیٹھے اس لیے میں دیسی ماحول میں بات کر رہا ہوں۔ تاریخ کہتے ہیں پرانے زمانے کی نیوز، پرانے زمانے کی خبریں، پرانے زمانے کی ہیڈ لائنز۔ وہ بیٹھے ہو، تاریخ کہتے ہیں پرانے زمانے کی خبریں۔ اب یہ جدید دور ہے، کیمرے کا دور ہے، تیز دور ہے، ہر بندے نو پتا ہوں کتنے کی ہویا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن پھر بھی خبروں والے جو چینل ہوتے ہیں وہ اپنی دبی پھر دے ہوندے نے، حالانکہ سب کو پتا یہاں کیا ہوا، اوتھے خبر جھوٹی جلدی پئی ہے۔ تو میں نے کہا جب اتنا تیز دور ہے تو خبراں دا اے حال ہے، تو جدو دور ہی تیز کوئی نہیں سی ادو خبراں دا کی حال ہونا ہے۔
یہ ہے پوائنٹ جس کو سمجھنا چاہیے. اتنے تیز دور میں اتنا جھوٹ ملا دیا جاتا ہے, تو جب تیز دور نہیں تھا, کیمرے کا دور نہیں تھا, تب کتنا جھوٹ لوگوں نے ملایا. تو ہمارے لیے آج کے دور میں تو چلو ہم موقع پہ چل کے سمجھ سکتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں. تو اس پچھلے دور کی بات میں نے کہا, پچھلے دور کو سمجھنا ہے تو آجا رب کے قرآن کے پاس, مصطفیٰ کے فرمان کے پاس, وہ تمہیں بتائے گا اصل حقائق کیا ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ میری بات کو؟ یہ تیسری بات. آپ ذرا چوتھی بات بھی سمجھیے گا, اور وہ چوتھی بات یہ ہے, جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے دو طبقے ہوتے ہیں ہماری بولی میں. ایک کہتے ہیں یہ اچھے ہیں یہ برے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے, کچھ اچھے کچھ برے. اور اس جملے پر کوئی خاموش نہ بیٹھے, ورنہ مجھے دکھ ہوگا کہ اپنے ہی جناب موبائل چ بڑے رہنے تو میری گل نہیں سنی, یا میں سست بن کے منہ ہی تکی رکھے ہے. یہ صحابہ کی عزت اور اہل بیت کی عزت پہ پہرا دے رہا ہوں. اور وہ یہ ہے, جو بھی طبقہ ہوتا ہے اس کے اندر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یا اچھے یا برے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار یہ وہ ہستیاں ہیں, کوئی مائی کلال یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اچھے ہیں اور یہ معاذ اللہ برے ہیں. جو صحابی اور اہل بیت سب کے سب اچھے ہیں. دوبارہ سبحان اللہ کہنے نال کو مر گیا ڈکا موٹا پیر میں میاں تو جل لئی ساں پر بولو سبحان اللہ سارے بولو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو کہ کوئی نہیں آ رہی؟ اس بات کو سمجھو میری جان. یہ فتنوں کا دور ہے, اس کے اندر عقیدہ اہل سنت کے مطابق بات سمجھنے کی کوشش فرمائیے. اور جو بات آپ کو عرض کی ہے, اس بات کو آپ اگر سمجھے ہیں تو پھر آپ کو اگلی بات بھی عرض کرتا ہوں. ایک ہے کہ انسان ہوتے ہیں, ان کے دو طبقے ہوتے ہیں, یہ اچھے یہ برے. صحابہ کرام اور اہل بیت میں یہ پارٹیشن نہیں ہو سکتی. جو کرے, اگر صحابہ کے بارے میں کرے تو وہ رافضی ہے, اہل بیت کے بارے میں کرے تو خارجی ہے, اور جو دونوں کا دفاع کرے وہ سنی ہے. اس واسطے یہ مسئلہ سنیے سمجھیے, اپنے ایمان بچائیے. صوفی یار موبائل چو نکلے نا, ہوئے ادھر میرے اکھاں چک پا کے ویکھ پتر, ادھر میرے ال ویکھ, خدا دیا بندیا, واہ بھائی واہ. ساڈی تقریر سن کے کوئی اور منہ تھلے سڑ دینے, سنی آنکھ چوک کے بولیا کر یار, اللہ دیا بندیا تکڑا ہو کے بولا ہے. کیڑی گل ہوئی جناب, موبائلاں چو نکل آؤ, میری گل سنو. اور اگلی بات, ایک بندہ جو ہوتا ہے نا, ایک بندہ مثلا میں ہوں, تو اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں نا, ایک ظاہر اور ایک باطن. ظاہر جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اور باطن میں کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ہیں, اس گل سے بھی اونجی بولنا ہے, میں پہرا دے رہا. ہم ہیں نا تو ہمارا ظاہر اور ہے باطن اور ہے, اللہ کرے ایک ہو جائے. سمجھ آئی نا؟ جن کا ایک ہوتا پھر مقام ولایت پہ فائز ہو جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جو اہل بیت اور صحابہ کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے بارے میں تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظاہر تھین تا تو باطن نہیں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے دلوں کلمہ نہیں سی پڑھیا. میں کیا مرے, اللہ نے انہوں نے دل دی گواہی پہلے دیتی ہے. کیسے؟ میں نے کہا قرآن مجید ذرا پڑھ کے تو دیکھ, میرا رب کیا فرماتا ہے. میرے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر فرمایا. ہاں, اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے ایمان ان کے دلوں پر نقش کر دیا ہے. وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ, اور فرمایا ہم نے کلمہ تقویٰ ان پہ لیے لازم کر دیا ہے, ان کے دلوں میں نصب اور فکس اور فٹ کر دیا ہے. اور آگے لفظ قلب کے ساتھ ذکر ہے, فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ نے, ادھر دیکھو, اللہ نے لکھ دیا ہے ان کے دلوں پر ایمان کو. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ تو آپ کہتے ہیں دل سے کلمہ نہیں پڑھیا, تو رب نے گل ہی دل والی کی تھی ہے. تو اس لیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت کا جب ذکر کیا جائے تو یا قرآن سے یا حدیث سے, قرآن ان کا انٹروڈکشن کروائے گا, تعارف کروائے گا کہ اصل حقیقت اور حقائق کیا ہے. اگر آپ یہ 4-5 باتیں سمجھ لینا, انہوں کہتے ہیں ایرا تے بنیاد تے نیاں, اے اگلی گفتگو دی بنیاد میں بننی ہے. اے سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ اے اگلی گفتگو دے وچ تھڑکدا کوئی نہیں. تے جے تسی ساری یاد رکھ لئی تے پوری زندگی تھڑکدا کوئی نہیں. اس واسطے اپنے آپ کو پکے سنی بناؤ. 2 منٹ کے کلپ مرزے جیسے جاہلوں کے سن کے اپنے عقیدے بدلنے والوں, تمہیں نہیں پتا اللہ نے تو سائیں کی ہو جائے دیتے ہوئے نے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں, آپ پہلے قرآن پڑھیں. آپ آئیے نا قرآن میں رب کیا فرماتے ہیں. میں نے موضوع سخن کے طور پر بھی یہ آیات طیبات پڑھی ہیں.
فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب اس کا ذرا سارا ترجمہ سننا ہے اور پھر وہی بات کہ ایک ایک جملے پر آپ کو جاگنا ہوگا. فرمایا وہ لوگ والذین، یہ اس میں اشارہ ہے، سمجھ آئی نا جی؟ اور اس کے اندر جن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ سارے کے سارے اس میں ہے، جمع کا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ سمجھ آئے نا؟ صلہ موصول والی بات بھی اگر یاد ہو طلباء کے لیے تو ان کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے اور کتنے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. سارے اس میں ہیں، سمجھ آ رہی؟ والذین، اور وہ لوگ معہو جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی اس سے مراد معہو سے مراد حضور ہیں، اور والذین سے مراد صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں. 5-4 بندے چپ بیٹھے ہو. فرمایا یہ سارے کے سارے. اچھا جو حضور کے ساتھ ہیں صحابہ اور اہل بیت وہ کیا ہیں؟ اب قرآن کا انٹروڈکشن دیکھو، قرآن کیسے ان کا تعارف کروا رہا ہے. فرمایا اشداء علی الکفار، فرمایا یہ کافروں پر سختی کرتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں صلح اور پیار سے رہتے ہیں. اب یہ قرآن نے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت ان کا تعارف کروا دیا ہے. کافروں پر یہ سختی کرتے ہیں. اور اگلے جملے تے میری غور کرے تو کئی سوال تواڈے ذہن دے حل ہو جان گے. فرمایا کافروں پر سختی کرتے ہیں. تو کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے نا کہ آپس میں بھی تو چند جگہ پر ان کی جنگیں ہوئی ہیں، کو لڑائیاں ہوئی ہیں. تو میں کیا اگلی گل تائیں تو فرمائی ہے تو کلی جنگ دسنا ہے، اے جنگ صلح تے مکی ہے، اے تیرے پیو نے دسنا ہے. پھر کہتے ہیں تاری صاحب سیدھے جملے بولتا ہے، ڈنگے کی میں بولنا. جو پیشاب بندہ نہیں چاہیے مجھے، بولنے والا چاہیے، بولنے والا. دیکھو نا تم کوئی بھائی دیکھو نبی یہ اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ میں نہ لکھا، میں ذمہ دار ہوں. فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کے معاملات ہوں گے. نمبر 1 غیب کی خبر دے دی. نمبر 2 بیچ میں تم نے نہیں پڑھنا. تیسری بات اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے چونکہ میرے ہیں. تو جب مسئلہ ہی حل ہو گیا ہوں کھلور ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو؟ تو اس واسطے یہ جو آج کل تماشے ہیں نا کہ فلاں جگہ لڑائی ہوئی، فلاں جگہ ہوئی، میں نے کہا صرف لڑائیاں دسنا ہے، یہ تو ابتدا ہے. انتہا بتا اگر سننی ہے تو. اور انتہا صلح پر ہوئی اور قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یہ آپس میں صلح اور پیار سے رہتے ہیں. اتنی بات، یہ پہلی بات. اور اگلی بات کیا فرمائی؟ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اب ذرا اس ایک ایک جملے پر غور کرنا ہے آپ نے. میں جلدی سے گزروں گا تاکہ 3-4 آیات تو یہ بات آپ کے سامنے رکھوں، آپ کو پتا چلے قرآن صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے. فرمایا آپ دیکھیں گے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان یہ ہے، تراہم رکعا سجدا، یہ رکوع بھی کریں گے سجدہ بھی کریں گے. صحابی ہوں یا اہل بیت ہوتے نمازی ہیں، اور جو ان کا نام لے اور نماز نہ پڑھے، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، وہ ان کا ہو سکتا. اور آگے کیا فرمایا؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے گالوی صحابہ کرام دی عدالت نو بیان کر دی پئی، اور گالے وے اللہ فرماتا ہے یہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو یا اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں یا پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان جو بھی کریں اس پر تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ یہ میری رضا اور میرے فضل کے لیے کرتے ہیں. کہ تو بھی چکنڈے کی میں کڈی جانا ہے، وہ باغ کھول ہے تو خلافتاں کھول لئیاں تو بوئے نو آگ چلائی. اللہ فرماتا ہے وہ جیڑا کام کر دینے میری رضا واسطے کر دینے. آواز پھر کمزوروں والی ہے آپ، تو پھر یہ غلط بات ہے نا. تو قرآن مجید سے تعارف حاصل کر لو. یہ جتنی توتیاں سنتے ہو اور اپنے دل میں صحابہ اور اہل بیت کا بغض پال کے چلے جاتے ہو، یہ سب ختم ہو جائیں گی. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. فرمایا ان کے چہروں پر بھی سجدوں کے نشان تمہیں نظر آئیں گے. ایک ہوتا ہے سجدہ کر کے نشان بن جانا، اور ایک یہ ہے جس کو زیادہ علماء نے بیان کیا اور یہی مطلوب ہے. فرمایا ان کے چہروں پر جو نور ہوتا ہے وہ سجدے کا نور ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور آگے ادھر آئیں، ادھر اجے گل نہیں نہ مکی. جو میرے حبیب کے ساتھ ہیں آپس میں پیار سے رہتے ہیں، کافروں پر سختی کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، ان کے چہروں پر سجدوں کا نور ہوتا ہے. افیق سے بندیاں شانہ اور اہل بیت. اور آگے کیا فرمایا؟ غور سے سنیے گا. فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اسی طرح مثال دے کے نا اللہ نے قرآن مجید انجیل اور تورات میں بھی بیان فرمایا ہے.
اور وہ مثال کیا ہے جو صحابہ کرام کی تورات اور انجیل میں ہے؟ فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه ليعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. اب اس کا ترجمہ کروں؟ بولو تو صحیح نا یار. ابھی بات نہیں ختم ہوئی. اللہ نے قصیدے پڑھے صحابہ اور اہل بیت کے، آپس میں پیار کرتے ہیں، دشمنوں پر سختی کرتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، ان کے چہروں پر سجدوں کا نور ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے تورات اور انجیل میں جو مثال دی ہے وہ یہ ہے، جیسے ایک بہت بڑا اپنی زمین سے پیار کرنے والا ہو، وہ پہلے اپنی زمین کو تیار کرتا ہے، تیار کرنے کے بعد اچھا بیج ڈالتا ہے، اور بیج جب اگتا ہے پہلے چھوٹا سا تنا، تنے سے پودا، پودے سے چھوٹی سی شاخ نکلتی ہے، اور پھر وہ مالک اپنی فصل بیجی ہوئی محنت کو آ کے جب دیکھتا ہے، ہوا چلتی ہے تو فصل جب ایسے لہلہاتی ہے مالک خوش ہوتا ہے، کافر سڑ جاتا ہے. توجہ ہے نا؟ یہ صحابہ کا تعارف ہے. جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پہ اس زمین کو ٹھیک کیا ہے، توحید کا بیج ڈالا ہے. میرے ساتھ چلیں گے سارے حضرات جتنے چپ چاپ بیٹھے ہیں؟ میں چپ شاہوں کو مانتا ہی نہیں. آپ شاہ صاحب سے پوچھ لیں، ہم تو ان شاہوں کو مانتے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ جاتے ہیں. تو پھر ہمیں جاگنا ہوگا. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ صحابہ کرام کا انٹروڈکشن ہے، یہ تعارف ہے. فرمایا میرے مصطفیٰ نے زمین ایمان کی درست کی ہے، اس کے بعد توحید اور ایمان کا بیج ڈالا ہے، اور پھر جب وہ بیج نکلا پہلے ابو بکر کی صورت میں، پھر عمر کی صورت میں، پھر عثمان کی صورت میں، پھر علی کی صورت میں، عشرہ مبشرہ کی صورت میں. بولو تو صحیح نا؟ اور فرمایا کہ جب مدنی زندگی شروع ہوئی، بدر ہوئی تو جیت گئے، احد میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، کیا حنین ہے، کیا تبوک ہے، کیا خندق ہے، کیا فتح مکہ ہے. فرمایا مالک نے جب دیکھا کہ میری فصل ایڈی سونی ہے، اور اگلے جملے پر دائیں بائیں دیکھ لو جڑے منہ گھٹی بیٹھے ہونا کو روٹیاں حلال کرو، اس وقت کافر سڑ گئے اور مصطفیٰ بھی خوش ہو گئے، مصطفیٰ کے دیوانے بھی خوش ہو گئے. توجہ ہے؟ جس سے اس کو سمجھ آئی مسکرا کے سبحان اللہ فرمائے، مسکرا کے. ہم سڑیل خطیب نہیں ہیں، ہم آپ کو قرآن سنا رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے ہم سڑیل بھی نہیں، بدبودار بھی نہیں، چونکہ عطار کے مرید ہیں نا، اس لیے بات آپ کو عقیدے کی سنا رہے ہیں تو آپ جاگ کے سنیں اللہ کے بندے. اب دیکھو قرآن نے چاس نہیں کر چڑی. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو نبی پاک نے دیکھا تو خوش ہو گئے، اور کافروں نے دیکھا تو سڑ گئے. تے ہن جڑے سڑدے ہو دسو کون ہو؟ تواڈی چپ سانو مار گئی ہے، تواڈیاں چپاں سانو ڈر کے میں کہا قرآن ہے، قرآن تے اکٹھے ہو جاؤ. یہ کہتے ہیں نا کسی کو کچھ نہیں کہنا، قرآن پڑھو. میں کہا جیڑا قرآن دیا تو اسی پڑھنی نا، تواڈے کول سنیاں ہی نہیں جانیاں. ہاں جیسے یہ جتنے کافر ملک ہے نا وہ کہتے ہیں آپ اصلاحی باتیں کیا کریں اور قرآن و حدیث پڑھا کریں. اسی قرآن چ جہاد دیاں آتا پڑھیاں تو پھر مردے نے. میں کہا جیڑا اسی پڑھنا تانوں وارے نہیں نا. بولو تے صحیح نا. تو اس واسطے میری جان اس مسئلے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کا مقام ہے یار. اور ادھر دیکھو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان کو دیکھ کر جلنے والا کبھی مسلمان ہو سکتا، اور ان سے خوش ہونے والا ہی اصل ایمان والا ہوتا ہے. اور یہ مثال تو تورات میں تھی. کہ میں آکھیا جے تورات آلیاں واسطے تے انجیل آلیاں واسطے حکم ہے بھی نبی دے صحابہ نوں ویکھ کے خوش ہوو، تے جڑے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ دیو تو انو نیرا خوش نہیں ہونا، تساں نعرے بھی لاونے نے. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اب آئیے ذرا دوسری بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. نعرے آپ کو لگانے چاہیے تھے، احسان بھائی تو میرے ساتھ آیا ہیں. یہ مطلب نعرے لاؤن والا بندہ بھی میں آپ لے کے آیا ہیں. بولو آچاریا. واہ ہو زندہ باد. نعرہ سپر پاور. ہاں یار لفظ میں پہلی باری سنیا ہے، نعرہ سپر پاور، نعرہ حیدری. اینج کر کے نعرہ لا، پتا چلے بھنگ پی کے لوگ نعرہ نہیں لا سکتے، وضو کر کے بھی نعرہ لایا جا سکتا ہے.
اور وضو والے ہی تو لگاتے ہیں اصل. 4-5 بندے پھر ڈھلے پہ گئے ہو, ذرا تکڑے ہو. وہ اگلی بات میری سنیے. اب یہ آیت تھی جس میں نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت دونوں کا ذکر تھا. آؤ آج اب آیت وہ پڑھتا ہوں جس میں نبی پاک کی پیاری پیاری اہل بیت کا ذکر ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. غور سے سنیے, غور سے سنیے, اہل سٹیج بھی اور باقی سارے حضرات بھی. عزیزان گرامی قدر, اللہ فرماتا ہے تفسیری ترجمہ آپ کی خدمت میں جو آپ کی عقلوں کے مطابق ہو, وہ یہ ہے, محبوب ہم نے یہی ارادہ فرمایا ہے کہ آپ کی جو اہل بیت ہے اسے ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھیں. کیا کریں؟ دور رکھیں. یہ آپ اگر میراث شریف اٹھا کے دیکھیں, مفتی احمد یار خنیمی نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ ترجمہ کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ادھر دیکھیں, میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاؤں. یہ چادر ہے نا, اس کے بارے میں یہ کہوں کہ ہم نے اس سے گندگی کو دور کر دیا, ایک ہے ترجمہ. ایک ہے اس کو گندگی سے دور رکھا. یہ دونوں میں فرق ہے. آپ کہیں گے کیا فرق ہے؟ دیکھیے, گندگی کو دور کر دیے کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گندگی ہے سی تے وہ اسی کٹ دیتی ہے. دور رکھنے کا مطلب یہ ہے تو ستھرا, پر اللہ نے پھر بچا کے گندگی تو دور رکھے, بھی گندگی نیڑے آوے نہ. اب آل رسول کے بارے میں جب ترجمہ کیا, یہ ہے بولی امام محمد رضا کی, اس کو کہتے ہیں فکر رضا. کہ جب آل رسول کی بات آئے تو جملے کا چناؤ بھی اچھے سے اچھا ہو جائے. ہمیں سکھاتے ہو کہ آل رسول کا ذکر کیسے کرنا ہے, اور رافضیوں کو خوش کرنے والے جملوں سے نہیں, رب کے جملوں سے کروا, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور میرے رب نے کیا ارشاد فرما, انما یرید اللہ, فرمایا اللہ نے یہ ارادہ فرمایا ہے, لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, کہ آپ کی اہل بیت سے ہر قسم کے رجس, آلودگی, نجاست, اس کو دور رکھے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کراچی میں ایک جگہ تقریر کی تو مجھے ایک بندہ کہنے لگا, حضرت آپ بڑی جلدی مسئلہ بتا دیتے ہیں, تو ہمیں یہ بتلا دیجئے کہ یہ کئی لوگ اہل بیت سے پیار نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا میں بتاتا ہوں بھائی, یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے, منٹ میں بتائے گا بھائی فقیر. تو کہتا بتلائیے. میں نے کہا دیکھو, آل رسول وہ ہے, جملے کا لطف لیجئے گا, جس کے قریب گندگی نہیں جا سکتی. تو جس کے قریب گندگی نہیں جا سکتی, ان کے قریب کوئی گندا کیسے جا سکتا ہے؟ توجہ ہے؟ وہ آل رسول سے جو پیار نہیں کرتا, وہ تو زمانے کو بتا رہا ہے کہ میں ہوں گندا, اور ہم نعرہ لگا کے بتا رہے ہیں ہم اصلی نسلی اچھے ہیں. توجہ ہے نا؟ اس واسطے نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرو اور نبی کی اہل بیت سے بھی. اور میں نے کہا تھا کہ یہ اہل سنت کے منہج کے مطابق میں ترجمہ کر رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے ان سے ہر قسم کی آلودگی اور نجاست کو دور کر دیا, تو اس کا معنی یہ لیتے ہیں ان کو معصوم بنا دیا. فرشتوں اور نبیوں کے علاوہ کائنات میں کوئی معصوم نہیں ہے. جتنی بزرگ ہستیاں یہ محفوظ ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس واسطے جو کسی بھی اور بندے کے لیے, یعنی نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کسی اور بشر کے لیے یہ نظریہ رکھے, تو وہ اہل سنت کے عقائد کے مطابق دائرہ اسلام میں رہتا. یہ یاد رکھ لیجیے, اس واسطے کسی اور کو معصوم نہیں کہہ سکتے, محفوظ کہہ سکتے ہیں. توجہ ہے نا حضرات؟ اب ذرا اگلی بات, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے عقیدہ معصومیت نکلتا ہے. معصوم صرف فرشتے اور نبی, خلاص. صدقے جاواں تیرے 5 کلو دا سر ہی لاؤن تو ماشاءاللہ جڑے چپ بیٹھے, وہ اللہ دیو بندیو, میں عقیدہ سمجھا رہا ہوں. اور یہ آج کل کئی ایسے لوگ ہیں, کئی مولوی اور کئی پیر معذرت کے ساتھ یہ دعا کرواؤندے نے. حضرت شاہ صاحب وہ پتہ کیا کہتے ہیں, او جناب 12 امام تے 14 معصوم انہاں نو ثواب ہوے. 12 اماموں تک تو ہمارے علماء کہتے ہیں, ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ انہاں دے سارے امام ہوندے نے, چونکہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 2 4 5 11 12 13 14 تے بریکا نہیں نا. تو آل رسول کو کیسے مانے؟ تو فرمایا یہ کہو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, آقا تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ. آل رسول نو ماننا, اپنی مرضی دے بندے مننا ہے. پھر ڈھلے پہ گئے, پھر ڈھلے پہ گئے. اپنی مرضی دے بندے نہیں, وہ بندے مان جڑے مصطفیٰ دی مرضی دے نے. لیکن اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے, اگر آپ حضرات غور فرمائیں, اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو 14 معصوم والا عقیدہ ہے, یہ کسی ایک کے لیے نہیں رکھا جاتا. 14 کے لیے کیسے رکھ لیں ہم؟ بالکل اس بات کو, یہ جو بات کرتا ہے وہ مولوی بھی ان پڑھ ہے, اگر وہ پیر دعا کرواتا ہے تو وہ بھی جاہل ہے,
اور وہ اگر جاہل جان بوجھ کے کرتا ہے تے پھر جی میں بابا خادم رضوی کہندا سی نا گل وچ ہو رہا ہے، گل وچ ہو رہا ہے، پھر تانوں لبنا پینا، پھر تانوں 2 سالاں تو بعد پتہ لگنا اچھا 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 گل وچ ہو رہا ہے، اے سارا چور ہے، اے سانو یہ تھوکلائی رکھیا جناب ہیں۔ اس واسطے آپ کو سمجھنا ہوگا، آنکھیں کھولنی ہوگی۔ جب شریعت اسلامیہ نے واضح کر دیا کہ معصوم یا فرشتے ہیں یا اللہ کے نبی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے یہاں سے یہ عقیدہ نکلتا ہی نہیں۔ تو پھر یہ جو کہا کہ ہر قسم کی نجاست اور آلودگی کو دور کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ترجمہ سنیے۔ فرمایا ہر قسم کے احوال شریفہ، یعنی وہ عبادات ہوں، وہ عقائد ہوں، وہ معاملات ہوں، وہ اثار ہو، وہ جذبہ دین ہو، امر اور نواہی کی بات ہو، جتنے احوال شریفہ ہیں، اعمال صالحہ ہیں، جتنے افعال محمودہ ہیں، اللہ نے سب کے سب اہل بیت کو عطا فرمایا۔ ان کے عقائد بھی ٹھیک ہوں گے، ان کا نظریہ بھی ٹھیک ہوگا، بولو نا یار، یہ اعمال میں بھی سب سے بہترین ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو بچایا ہے۔ اور جتنے احوال مذمومہ ہیں، یعنی گندا عقیدہ ان میں نہیں ہوگا، توجہ ہے نا، گندا کردار ان میں نہیں ہوگا، گندے افعال ان میں نہیں ہوں گے، تو اب سوکھی بات ہے اہل رسول کو پہچانے کی، جن کا عقیدہ ٹھیک ہو، اعمال ٹھیک ہو، اخلاق ٹھیک ہو، پکا ہے، اور جن میں یہ کمزوری ہو۔ یہ بات آ گئی نا، کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ یہ درباری مولوی سٹیج پہ بیٹھ کے بیان سانو لوکاں پتہ کی آکھنا ہے، لوکاں نو نہ ویکھ، رب دے قرآن نو ویکھ۔ سمجھ آ رہی نا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو عقائد چھوڑ گیا تھا نا، باپ والے اعمال چھوڑ گیا تھا نا، تو جب فرمایا انہ من اہلی، اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، آپ نے فرمایا یہ بھی میری اہل بیت کا بندہ ہے، اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، کہ تیری اہل بیت وچ رہیا ہی نہیں۔ اگر پہلی پیڑھی دے وچ نبی دی پہلی پیڑھی وچ بندہ بگڑ جاوے، عقیدہ چھوڑ جائے، عمل چھوڑ جائے، تو رب تو اس کو اہل بیت سے نکال دیتا ہے۔ تو آج کے لیے لمحہ فکریہ یا عقائد رکھ کے اس لائن میں آؤ، ورنہ پہلی پیڑھی والے نکل گئے تو اسی کیوں نہیں نکلنا؟ یہ مشکل باتیں ہیں جو مولوی ڈرتے اور نہیں کرتے، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ سانو 7 قتل معاف ہو گئے۔ کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی شاہ، کوئی اپنے آپ کو سید کہلانے والا نہ قرآن کی حد کراس کر سکتا ہے، نہ حدیث کی حد کراس کر سکتا ہے۔ ان سب کے لیے عظمت اس میں ہے، ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ لیں، دوسرے میں مصطفیٰ کا فرمان پکڑ لیں۔ کیوں بھئی ایسے ہی اہل سٹیج ان کی طرف توجہ کیمرہ گھمائے ذرا، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں حضرات؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ جو مرضی کریں، مولوی اور پیر ہوتے ہیں، شاہ ہوتے ہیں، تو آپ جو مرضی کریں؟ نہیں نہیں، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ پھر ڈھلے پہ گئے ہو، پھر ڈھلے پہ گئے ہو، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، آپ بالکل دائیں بائیں نہیں جا سکتے۔ امت کے لیے رہنمائی کا سبب بنے، گمراہی کا سبب نہ بنے۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اب آ جائیے اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ فرمایا ہم نے آل رسول، اہل بیت، اس سے ہر قسم کی نجاست، آلودگی اور گندگی کو دور کر دیا۔ لیکن اگلی بات بھی سنیے گا، اسی آیت کی ابھی تشریح کر رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ یہ بھی سوال ہے، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ آیت جہاں پر قرآن مجید میں موجود ہے، آپ اسے پچھلی آیت پڑھ لیں، اگلی پڑھ لیں، بلکہ اس آیت کا پچھلا حصہ اور اگلا حصہ پڑھ لیں، یہاں بات ہی نبی پاک کی بیویوں سے ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے، اہل بیت میں، اور یہ سارے غور سے سنیں، سب سے پہلے اہل بیت کا جب لفظ بولا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں مراد ہوتی ہیں، آپ کی ازواج پاک مراد ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی ازواج کو شمار نہ کیا جائے تو اہل بیت کو مانا ہی نہیں اس بندے نے۔ ہاں یہ یاد رکھ لیجیے، اہل بیت کو مانا ہی نہیں اس بندے نے۔ اور دوسری بات، اہل بیت کا جب لفظ بولا جائے تو پھر نبی پاک کی ساری اولاد اس میں ہوتی ہے، اور اولاد میں کون کون ہے؟ نبی پاک کی 4 شہزادیاں، 3 شہزادے۔ بیٹے موبائل جیب میں ڈالیے گا پلیز، معذرت کے ساتھ، سوری، اس کو جیب میں ڈال لیجیے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ کتنی شہزادیاں ہیں میرے نبی کی؟ بولو۔ یہ نا آج کل بس اوقات سوشل میڈیا پر کئی بالکل علم سے جاہل اور نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیوں کے منکر، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نا 3 بیٹیوں کو تو مانتے نہیں، ہم تو ایک کو مانتے ہیں۔ تو میں کہا اسی تینوں مسلمان تے دور دی گل، تینوں بندہ ہی نہیں مانتے۔ پہلا جواب تو ہمارا یہ سن لیجئے، اور دوسری بات بھی ادھر دیکھیے، میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آن دا ریکارڈ اتنے کیمرے لگے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں،
یہ آج سے 20-30 سال پہلے کے جاہل آئے، تفرقہ باز آئے، لعنتی آئے، جنہوں نے آ کر نبی پاک کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا اور ایک کا نام لیا. ورنہ آپ سنی، وہابی، شیعہ، دیوبندی سب کے پرانے 100 سال پیچھے چلے جائیں، جتنے ان کے پرانے بڑے علماء ہیں کسی بھی مسلک کے، آپ اٹھا کے دیکھیں، سب نے لکھا ہے نبی پاک کی ایک نہیں 4 شہزادیاں ہیں. کسی نے انکار نہیں کیا. میری بات کو اس کو نوٹ کیا جائے، کسی نے انکار نہیں کیا. یہ 20-30 سال سے یہ فتنہ آیا ہے، اور اب تو اس مسلک کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ فتنہ پرور ہے، خدا ان کو برباد کرے جنہوں نے ہمیں شرمندہ کیا ہوا ہے، اور آپ سوشل میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں. تو یہ چند جاہل، احمق اور بے وقوف ہے تفرقہ باز جو نبی پاک کی بیٹیوں کے منکر ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے نبی پاک کی مبارک کتنی شہزادیاں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں، ہاتھ اٹھا کے کتنی مبارک شہزادیاں ہیں؟ 4 نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں. اور اگلی بات بھی سنیے گا، یہ جو بیٹیوں کے منکر ہیں نا، دھیان سے سنیے گا. قرآن مجید برہان رشید کہتا ہے بیٹیوں کا انکار کرنا یہ پرانی علامت ہے کافروں کی. چپ ہو گئے، ایک دی سبحان اللہ نہیں نکلی جی، میں پتہ نہیں میں جاگیا تو کرو نا اللہ دے بندے جو ڈر کے بہ جاندے ہو جناب. تساں تے انج بہ گئے جویں پاکستانی مودی تے بم سٹے تے مودی چپ کر کے بہ گیا. اج جاگ خدا دے بندے ہو، سمجھ آئی نا؟ میں جڑی گل کر رہا رافضیاں تے بم ہے، تواڈے واسطے تے سینے تے سونے دی برسات پئی ہوندی ہے. اور ادھر دیکھو جو فقیر آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ کہیں گے یہ کہاں علامت ہے کہ جو بیٹیوں کا انکار کرتا ہے وہ کفر کی علامت؟ یہ کہاں ہے؟ میں کہا قرآن دے وچ ہے. ادھر سنو، میرا رب فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ وَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. ترجمہ سنیا ہے، فرمایا جب کسی کافر کو پتا چلتا نا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، فرمایا ساڑ جاندا سی تے منہ کالا ہو جاندا سی. گوڈے چھڑ کے باؤ ذرا. اور ادھر دیکھو جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، میں حضرات علماء کی توجہ، سادات کی توجہ چاہ لیتا ہوں، اور وہ یہ ہے اللہ نے آکھا ہے سڑ بھی جاندے نے تے منہ بھی کالا ہوندا ہے. صدقے جاواں ربا سونیا، منہ کالا ہی آکھیا، پیلا نہیں آکھیا. نہیں توجہ فرما رہے، کالا ہی آکھیا، پیلا نہیں آکھیا، نیلا نہیں آکھیا. اور میرے جملے دا مول پاویں نہیں تے تقریر مکا دیاں گا. میں کہا جیڑا اپنیاں دھیاں دا منکر ہوے جے او کالا ہے، تے جیڑا نبی دیاں دھیاں دا منکر ہے او کڈا کالا ہے. سنی بن کے بولنا. انڈرسٹینڈ فرما رہے میری باتوں کو، سمجھ رہے میری باتوں کو؟ قرآن پڑھ کے چاسے بندہ قرآن پڑھے. او بولو سر تے ہاتھ رکھن والے او جگ سست قوم کی تو میرے سامنے بہا دیتی، ناراض نہ ہونا. اے جڑے پانچر بول دے بیٹھے ہوئے تانوں بھی لیکو لائی بیٹھے نے، یقین کرو اللہ دیو بندیو پہلی بار یا تاری نو پہ سن دے ہو. واہ بھائی واہ، جے تسی حاجی اظہر نو سنیا ہی کوئی نہیں. اب یہ تم نے نگران شورا کو سنا ہی نہیں ہے. اللہ دے بندے جگ خدا دے بندے مت رکھے بیٹھے ہو، اور یہ عقیدے کی ترجمانی ہو رہی ہے. اب آئیے یہ ذرا مجھے فضائل الصحابہ دیجئے. یہ دیکھیے کتاب ہے، یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کتاب کو لکھا ہے. اس کے اندر آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے. میں چند ایک احادیث بطور نمونہ، پھر اہل بیت کی بھی پیش کر کے جاؤں گا، ٹینشن نہیں لینی. بولیے ذرا سبحان اللہ. میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے لگا ہوں، جلدی میں چل سنیے. میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی 8-10 حدیثیں ہو جائے اس موضوع پر. 8-10 دوے تے گھنٹہ لگے، 2 لگے، 3 لگے، تواڈے مقدر نے، لیکن کوشش کریں گے کہ جلدی ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله یوشک ان یأخذه. آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی. ترجمہ سن لیجئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بامرے میں میرے بعد میرے اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے پیچھے نہ پڑنا، اور جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجھ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. توجہ میری طرف فرمائیں گے؟ اب آپ کی زیادہ مجھے ضرورت ہے سٹیج والوں کی ہے. اب دوسری بات فرمایا جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معاذ اللہ مجھ مصطفیٰ سے بھی بغض رکھتا ہے.
محبت کرنے والوں مبارک ہو، صحابہ کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اور اگلا جملہ سنائے تھے چوپ نہ بمی، اب بغض کرنا لیا لعنت ہوئے، کیونکہ اے بغض تے محمد دا بغض ہے، اس واسطے بغض نہ کر، پیار کر۔ سمجھ آ رہی؟ آپ کہیں گے لعنت کیوں کیتی ہے؟ میں کہتے ہیں حدیث پڑھ کے بھی کھاواں گا، صحابی دے دشمن تے لعنت کیتی گئی ہے، تمہیں کس نے کہا لعنت؟ اور صحابی کے دشمن دے منہ تے ایڈی لعنت ہوندی ہے دورو سجنی جاندا آئے او لعنتی ہے۔ 5-4 بندے ڈھلے پہ کوئی رشتہ داری تو نہیں۔ اور فرمایا جو میرے صحابہ کو تکلیف دیتا ہے اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی ان قریب اچک لیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ اور پھر وہ برباد ہوتے ہیں، نہ وضو سدھا، نہ کلمہ سدھا، نہ زکات، نہ حج۔ دل تا تہاڈا سارے دے جہاز بھر کے تانوں سمندر تے لے جاواں۔ بولو تے آ جا سٹیج والے ہو تساں بھی کوئی نہیں کچھ نہیں کیتا، بولو تے صحیح نہ یار، کتنے پیر بھائی بیٹھے ہوتے آ حال ہے تہاڈا کی بندہ ایتھے حضور اج جناب تقریر کرو، حضور اور کی تقریر کرنے تہاڈے تے لتا بیٹھا ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ سارے۔ ہاں اسی مزاج دے فاروقی مزاج دے بندے ہیں یار، ہم کمزور بندے نہیں اللہ کی رحمت سے، جڑے 4 ڈنگ جیواں گے سواد دے نال جیواں گے۔ دوسری حدیث نبی پاک علیہ السلام فرماتے لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ۔ ترجمہ، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا، کبھی برا نہ کہنا، کبھی غلط زبان ان کے خلاف استعمال نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر خیرات کر دو، میرا صحابی ایک مٹھی خیرات کر دے تو اللہ تعالیٰ میرے صحابی کو زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ تیسری حدیث میں نے عرض کی ہے، فرمایا میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کبھی گالی نہ دینا، جو گالی دے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، سارے جہاں کی بھی لعنت ہوگی۔ بولو بولو بولو، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میرے نبی فرما رہے۔ اور اگلا جملہ سنے آجے، حضور بس قرآن و حدیث میں کہ سن یار، بولو نا، سن میرا پتر سن۔ آگے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا جو صحابہ کرام کا دشمن ہوتا ہے۔ اور اگلی بات چوتھی 11 حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من حافظنی فی اصحابی کنت لہ یوم القیامت حافظا ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ۔ فرمایا جو میرے صحابہ کی عزتوں کا دفاع کرے گا قیامت والے دن میں محمد اس کی حفاظت کروں گا۔ محفل کرانے والوں مبارک ہو تمہیں، اور صحابہ کی عزت سن کے خوش ہونے والا تمہیں بھی مبارک ہو۔ ہر صحابی نبی، سارے بولو سارے بولو، ہر صحابی نبی، چار یاران نبی، ہر زادہ نبی، حضرت معاویہ، حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ پنجتن پاک کی 5ویں حدیث، بیٹھے ہو۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ پاک فرماتی ہیں امروا بالاستغفار لاصحاب محمد فسبوہم۔ ترجمہ، فرمایا تمہیں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ نبی پاک کے صحابہ کے لیے استغفار کی دعا کرو، تم گالیاں دیتے ہو۔ فرمایا گالیاں نہیں دینی ان کو، برا بھلا نہیں کہنا۔ صحابہ کرام کے لیے جب بھی بات کرنی ہے خیر کی کرنی ہے اور استغفار کی بات کرنی ہے۔ اگر تھکے نہیں ہیں تو اگلی حدیث بھی سنا دوں آپ حضرات کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام۔ یہ خواجہ کی 6 کی 6ویں حدیث ہے۔ مسکرا کے، ذرا مسکرا کے۔ اور ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ کی مثال کائنات کے لوگوں تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری کہتے ہیں ذہب ملح القوم، فرمایا اس قوم میں سے نمک آہستہ آہستہ نکل رہا ہے۔ یہ تب کی بات ہے، یہ حسن بصری تابعی بزرگ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں لوگوں میں نمک کم ہو رہا ہے۔
یعنی بڑی پرانی سازش ہے صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرنا، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے جس ہنڈیا میں نمک نہیں ہوتا اسے بھی کوئی منہ نہیں لگاتا ہے، اور جس کے دل میں صحابہ کا پیار نہیں ہوتا اسے بھی کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ جاگ رہے ہیں تو 7ویں حدیث پڑھوں آپ کے سامنے، بولو یار بولو۔ او گوڈے چھاڑو ملنگا، او مدینے چل کے کھڑی میں، بہت بڑی دعا ہے یہ، بات دعا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ثلاث ارفضوہن سب اصحاب محمد والنظر فی النجوم والنظر فی التقدیر، فرمایا 3 چیزوں سے بچتے رہنا ہمیشہ، کبھی ان کی گہرائی میں مت جانا۔ تفسیری ترجمہ یہ ہے برباد ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے اگر ان 3 چیزوں میں پڑ گئے۔ کیا؟ فرمایا ایک تو کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف کبھی بات نہ کرنا، گالی نہ دینا، اگر اس میں تم چلے گئے تو تم برباد ہو جاؤ گے، اور صحابہ کے دشمن برباد ہی برباد ہیں۔ والنظر فی النجوم، اور فرمایا ستارے دیکھ کے حساب کتاب لگانے والے نجومی کے پاس نہ جانا، بابا جی میرا نمبر کٹ دیو، بابا جی میرا بانڈ لا دیو۔ او بابا انی دا آپ گھروں باہر اونوں اپنا گھر نہیں لبا، تینوں بانڈ لا کے دیندا ہے او بولو تے صحیح نا۔ او بولو۔ اور اگے والنظر فی التقدیر، اور فرمایا تقدیر کے اندر بھی زیادہ گہرائی میں مت جانا، بحث نہ کرنا، بس تقدیر کے بارے میں نظریہ یہ رکھنا جیسے ہم کرنے والے تھے ویسا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ لیکن تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، موٹی موٹی بتا رہا ہوں، ایک ہے مبرم حقیقی، ایک ہے معلق۔ مبرم حقیقی کبھی بدلتی نہیں، اٹل فیصلہ، اور معلق بدل جاتی ہے کسی بھی وجہ سے۔ اسی واسطے نبی پاک نے فرمایا صدقہ کرو بلائیں ٹلتی ہیں، تو یہ لکھ دیتا گیا سی تو پھر بدلی کیوں ہے؟ فرمایا اوتھے لکھے یہ سی بھی جویں صدقہ دیندا جاوے اوویں بدل دی جاوے۔ اسی واسطے حضرت مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج دہرا تاجدار حلتا مراد کل کفا میرے قبلہ دل کعبہ جا حضرت علی المرتضی۔ توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ صحابہ نو بھوکن والا ہی صرف علی کا نام نہیں لے سکتا، صحابہ کا دفاع کرنے والا بھی علی سے پیار کرتا ہے۔ اور اس بات کو سمجھیے، آپ کے پاس ایک بندہ ہے تو کہتا ہے جدو تقدیر ہے چار سے لکھے ہو آپ کام کرنا ہے تو پھر آپ دعاواں کیوں منگنے ہیں؟ مولا علی مسکرا پڑے، فرمایا ہو سکتا ہے تیری تقدیر میں لکھا ہی یہ ہے، لکھا ہوا ہی یہی ہو کہ جڑی جڑی شاید دعا منگدا جاوے نو دیندا جانا، تو مر رہے تو منگدا کیوں نہیں؟ مانگ۔ توجہ ہے حضرات آپ کی کہ کوئی نہیں ہے؟ آ جائیے دوسری کتاب مجھے دیجیے ذرا، اہل بیت کی بارگاہ میں بھی نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ یہ میرے پاس مشکات شرح اس کی جو مرقات ہے وہ میرے پاس ہے، ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ توجہ ہے؟ تھکے تو نہیں ہو؟ اب سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں لما نازلت هذه الآیہ، فرمایا جب یہ آیت آئی ندعو ابناءنا وابناءکم، یہ قرآن مجید برہان رشید 3 پارہ، کہ جب وہ نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ مباہلہ کر لے، نبی پاک نے فرمایا تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ ہم بھی لے آتے ہیں، تم بھی بچے لے آؤ ہم بھی لے آتے ہیں، اور آ کے ایک دوسرے کے خلاف دعا کرتے ہیں، دیکھنا پھر کس کی قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں نبی پاک نے پتہ کس کو ساتھ لیا؟ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وفاطمۃ وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ آواز کمزوروں والی ہے۔ فرمایا اس وقت نبی پاک نے حضرت مولا علی کو بلایا، حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ رکیعہ مطیعہ مرکعہ صابرہ شاکرہ عالمہ فاضلہ ملکہ جنت حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین سراجین شمسین قمرین سعدین افضلین اکملین، آپ کی والدہ ماجدہ سنیا حضرت سیدہ کائنات کو بلایا، اور اس کے بعد امام حسن اور حسین کو بلایا اور فرمایا یا اللہ یہ ہے میری اہل بیت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کا یہ قطعاً ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جیسے بعض روافض کہتے ہیں کہ دیکھو مباہلے کے وقت ان کو بلایا تو یہی اہل بیت ہیں۔ میں نے کہا باقی بیٹیوں کو اس لیے نہیں بلایا تھا کہ وہ ساری پہلے فوت ہو گئی تھیں۔ بولو
موبائل 10 ہجری میں ہو رہا ہے اور آپ کی بیٹیاں 9 ہجری تک باقی تینوں پردہ فرما گئی تھی، تو جو فوت ہوگی وہ کیسے آتے؟ اوکے اچھا، میں نہیں تھی پتا، میں کیا پتا ہوں تے سننی نہ ہوں۔ یہ پہلا جواب ہے، اگر تھکے نہیں تو دوسرا جواب بھی دوں آپ کی خدمت میں۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا کہہ رہا ہے، دیکھو نبی پاک نے فرمایا ہم اپنی عورتوں کو لے آتے، تو اگر بیویاں اہل بیت میں ہوتی تو نبی پاک لے جاتے۔ نبی پاک اپنی بیٹی کو پتا کیوں لے کے گئے تھے؟ کہ قیامت تک کوئی کافر یہ نہ کہہ سکے کہ لوکاں دیاں دھیاں جڑیاں انہاں دے نال شادیاں کیتیاں سن ازواج مطہرات، انہاں نوں لے کے گئے، فرمایا ہم ان کو گھر بٹھا کے اپنی بیٹی لے کے جائیں گے تاکہ کوئی اعتراض کر ہی نہ سکے۔ یہ دوسرا جواب ہے۔ اور تیسرا بھی سن لو، یہ آپ میں سے کئی بندے پہلی مرتبہ سنیں گے اور میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، تفسیر نعیمی آپ اٹھا کے دیکھیں، اور یہ میرات ابھی بھی کوئی دیکھنا چاہے تو میں اپنی گاڑی میں وہ میرات کی جلد بھی لے کے آؤں جس کے اندر یہ بات موجود ہے اور اسی حدیث کے تحت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب گئے تھے نا، یہ روح المعانی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا جو بات سنا رہا ہوں، فرمایا جس طرح نبی پاک سیدہ کائنات کو اور حسنین کو لے کے گئے تھے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، ان کی بیوی بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، ان کی بیوی بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے۔ باقی کہاں تھے؟ میں کیا انا نہ ہو، وہ بھی تھے۔ اس واسطے اہل سنت کا مذہب، ہاں تم نے ایک بات سنی ہے اور ہمارے لوگوں نے بھی ایک سنائی ہے اور بھاگ نکلے بھی چلو سارے راضی ہو جا سن، اسی سارے راضی کرن نہیں آئے، اسی سنیاں نو راضی کرن آئے ہاں۔ آواز پھر کمزور آ لی ہے تھوڑی، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ حدیث پاک حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں۔ حدیث لمبی ہے، میں صرف ایک حصہ اس کا پڑھ دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب باہر نکلے تو آپ کے اوپر چادر تھی کالے رنگ کی، فجاء الحسن بن علی فادخلہ، ثم جاء الحسین فدخل معه، ثم جاءت فاطمہ فادخلها، ثم جاء علی فادخلہ، ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ فرمایا نبی پاک کی مبارک چادر جنوں آپ کالی کملیاں نے ہیں۔ امام حسن کو میرے نبی نے بیچ میں بٹھایا، امام حسین کو، سیدہ کائنات کو، مولا علی کو، اور فرمایا یہ میری اہل بیت ہے۔ حدیث روایت کس نے کی؟ اما عائشہ نے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت۔ اور میں پہلے بتا چکا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں نبی پاک کی بیویاں بھی ہیں اور ساری اولاد بھی ہے اور یہ پانچتن پاک بھی ہے۔ اور آپ کو ایک بار، اور ادھر دیکھیں میری طرف، ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، یہ پانچتن پاک، یہ جن کا نام لیا جا رہا ہے، ان کو اہل بیت میں داخل کرنا یہ حضور کا ایک خصوصی اختیار تھا، اور یہ حدیث کے ذریعے نبی نے ان کو داخل کیا۔ بیویوں کو قرآن نے اہل بیت میں داخل کیا ہوا ہے۔ اب لوگ کیسے پاگل ہیں، قرآن والی اہل بیت کو چھوڑ کر حدیث والی کو مانتے ہیں، اور سنی وہ ہے جو کہتا ہے قرآن والی اہل بیت کو بھی ہم مانتے ہیں، حدیث والی اہل بیت کو بھی ہم مانتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی ہے؟ ڈلے پہ گئے ہو تو بس کر چھڈا، اچھی بولو پھر سبحان اللہ، پھر اگلی گل بھی سناواں۔ یہ بھی حضرت اما عائشہ صدیقہ اس حدیث کو روایت کرتی ہے، حدیث بہت لمبی ہے، میں آپ کو اس کا مفہوم سناتا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کچھ الفاظ کلمات برکت کے لیے، کننا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ فاقبلت فاطمہ، فرمایا ہم ساری بیویاں نبی پاک کے پاس تشریف فرما تھی، ادھر سے حضرت سیدہ کائنات آ گئیں، اور کیا کہتی ہیں؟ مشیتھا من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا چلنا ایسا تھا لگتا تھا مصطفیٰ خود چل کے آ رہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، ہم حضرت اما عائشہ ہیں جو حضرت سیدہ فاطمہ کی شان بیان کر رہی ہیں۔ موبائل سے نکلیں ذرا، میں بات سنا رہا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا، میری نظر، میرے سینسر بڑے کام کر دینے، بولو تے صحیح نہ مرو، ناراض نہ ہونا۔ اب آگے کیا ہوا؟ فلما رآہا قال مرحبا یبنتی ثم اجلسہا، نبی پاک نے دور سے اپنی بیٹی کو دیکھا نا، فرمایا مرحبا میری بیٹی آئی۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ کے گھر جا سکتی، مسئلہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ نبی پاک نے اپنی جگہ پہ بٹھایا اور پھر نہ فرمایا فاطمہ کان کر، تمہیں ایک بات بتاؤں، ایک بات بتائی آپ رونے لگ پڑی، پھر فرمایا فاطمہ کان کر، کان کیا، ایک بات بتائی آپ مسکرانے لگ پڑی۔ نبی پاک چلے گئے، حضرت اما عائشہ پاک اٹھی اور حضرت فاطمہ کے پاس آ گئی۔ توجہ میری طرف رکھنا، یہ حدیث ہے، سارا مفہوم اس میں موجود ہے، وقت کی قلت کے پیش نظر مفہوم سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے بتاؤ نبی پاک نے کیا کہا ہے تمہیں؟ فرمایا نہیں ہے، راز ہے، میں آج نہیں دسنا۔ فرمایا چل ٹھیک ہے۔ نبی پاک نے جس دن پردہ فرمایا نا، تو اس کے چند دنوں کے بعد
اب یہ کہتے ہیں کہ جنازہ کسی نے نہیں پڑھا تو لڑائیاں ہو گئیاں تو فلاں، گوڑے حدیث پڑھ. نبی پاک کے پردہ کرنے کے بعد، میں کیا کہہ رہا ہوں، نبی پاک کے پردہ کرنے کے بعد یہ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ آئیں حضرت اما عائشہ کے پاس، حضرت اما فاطمہ کے پاس، اور پتہ کیا کہا، اور حدیث نے فلما توفیا، جب نبی پاک علیہ السلام پردہ فرما گئے، قلت، تو میں نے کہا، کس سے؟ حضرت سیدہ فاطمہ سے، عزمت علیک بما لی علیک من الحق اخبرتنی، فرمایا فاطمہ یہ تو سمجھنی ہے نا کہ تیرے اوتے میرا کو حق ہے، یعنی میں تیری ماں. سنی علی سبحان اللہ، 5 منٹاں تو بعد تانوں سمجھ آندی ہے میں تیری ماں، یہ اے حق تو مننی ہے. تو فرمایا فاطمہ پھر مینوں ہن تا دس دے نا، ادو تو چلو نبی پاک دا راز سی، تو ہن تا دس دے بھی نبی پاک نے تینوں آکھیا کی سی. اور اگلی گل آپ نے جو گل کی تھی، آہا آپ نے فرمایا الان فنام، فرما ہاں ہاں ہن تو میں ضرور دساں گا. اور آپ نے کیا فرمایا، مفہوم سن لیجئے. فرمایا نبی پاک نے پہلے مرتبہ کان میں مجھے کہا تھا کہ اے فاطمہ، جبرائیل نے میرے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا اور مجھے لگتا ہے کہ میں پردہ کر جاؤں گا. تو فرمایا میں رونے لگ پڑی. اور دوبارہ میرے کان میں کہا، 2 باتیں اس حدیث میں موجود ہیں. پہلی بات یہ، فرمایا فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جنت کی ساری عورتوں کی تو سردار ہو؟ آواز ہی مٹھی ہے. اور اسی روایت میں دوسرا لفظ موجود ہے جس کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ فاطمہ میں جب پردہ کر جاؤں گا نا تو میرے بعد میری اہل بیت میں سب سے پہلے تیری میرے ساتھ ملاقات ہوگی. اب یہ 2 باتیں اس روایت میں موجود ہیں. شان حضرت سیدہ کائنات کی اور بیان حضرت اما عائشہ کر رہی ہیں، اور کس انداز سے اپنا حق جتلا کے پوچھا جا رہا. اور حضرت اما فاطمہ نے بھی نہیں کہا نہیں میں آپ کو کیوں بتاؤں، آپ نے تو خلافت چھین لی ہے، باغ چھین لیا، فلانا کر لیا. نہیں، وہ فرما دیے نا یہ تو میری دھی ہے تو میں تیری ماں. صدقے جاواں. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ تیسری روایت تھی. اگر آپ تھکے نہیں تو جاگ رہے ہیں تو چوتھی بھی سنا دوں آپ کو، پھر تھکے بیٹھے ہو. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسور بن مخرمہ اس حدیث کے راوی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. فرمایا لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کر دیا. اب یہ حدیث پاک بیان کر کے نا کئی رافضی اور نیم رافضی وہ اہل سنت کو ہی بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. گوڑے ہو ڈب کے مر جانا چاہیے. سنیے بابے خادم دے کہن طرح در در مالکہ نو ہی پہ گئے ہو، سنیوں پر ہی شک کرنے لگ گئے ہو. شرم اور حیا سے کام لینا چاہیے. سنی ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کی اہل بیت کا دشمن ہو یا صحابہ کا دشمن ہو. سنی ہوتا ہی وہ ہے جو آل سے بھی پیار کرے اور اصحاب سے بھی پیار کرے. سنی ہوتا ہے. یہ جو حدیث پاک ہے اس کے 2 پہلو ہیں، دونوں سنا دوں اگر آپ توجہ کر رہے ہیں تو. میرا خیال ہے ٹائم واہ بھائی ہو گیا، بہت تھک کے بیٹھے ہو ہیں. یہ لو بھائی آخری حدیث ہے، آپ تھوڑی صلاح ہوندی تسی انج نہ بولو. آخری حدیث ہے اور سن لو میں آپ کی خدمت میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں ایسے کو گلا نہیں جناب چپ کر کے بیٹھو. آخری حدیث ہے، اس سے آگے نہیں پڑھیں گے ہم. ویسے میں 20 حدیثیں تیار کر کے لایا تھا. 16 صحابہ کرام پر تھی، میں نے 8 سنائی ہیں، اور 20 یہ تھی. 10 تو سننے دے، تو 30 تے تھوڑی بریک لگی بیٹی. چلے 11 دی چوتھی سن لو. نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے جگر ہی کیوں کہا، اس کی وجہ پتا کیا ہے؟ سنو اس کا جواب کیا ہے. جگر انسانی جسم کا وہ حصہ جو خون پیدا کرتا ہے تو پورا جسم سلامت رہتا ہے. فرمایا ایک ہے یہ انسان کا جسم، اگر اس کا جگر سلامت ہے تو پورا جسم سلامت ہے. ایک ہے ایمان کا جسم، ایمان کے جسم کا جگر فاطمہ ہے. جو فاطمہ سے پیار کرے گا سمجھ لو کہ ایمان کا خون آتا ہے اور جسم سلامت ہے. اس کا یہ مطلب ہے. سمجھ آئی؟ اور دوسری بات یہ جو فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی، ناراض کیا، اس نے مجھے تکلیف دی اور ناراض کیا. پتہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے
حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے شادی کا ارادہ دوسری شادی کا کر لیا تھا حضرت سیدہ کی موجودگی میں، شادی کا ارادہ کر لیا، اور کس کے ساتھ؟ دو روایتیں دونوں بخاری میں موجود ہیں، مشکات میں بھی ہیں، مرقات میں بھی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے سیدہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کا ارادہ کیا، کس کے ساتھ؟ ایک ابو، موضوع روایت اہم ہے، موضوع بخاری والے نے موضوع لکھا ہے، مسلم والے نے موضوع لکھا ہے، نہیں سنیوں نے من گڑت کیوں؟ جیڑی شان اصل حقائق بیان کرنے ہوں اتنا حصہ ٹھیک ہے، باقی من گڑت ہے۔ یہ کیا حضرت علی کی طرف اشارہ نہیں، اصل اس میں جواب ہے، اور جواب یہ ہے کہ اتنا حصہ بیان کر کے دوسروں پر تان اور تنقید کرتے ہو، اصل مسئلہ یہ ہے جس کو بیان کرنا چاہیے، اور پھر اہل سنت کے حقائق پر بیان کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ موضوع ہے، یہ آسان بات ہوتی ہے کہ جس پر حضرت علی پر بات جائے تو یہ حضرت علی پر بات لے جانا بھی خارجیوں کا کام ہے، ہم سنی نہیں لے کے جاتے، میں سنی ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، دیکھنا کیسی چاس نشان بیان کرنا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے جب ارادہ کیا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ، سیدہ پاک نے نبی پاک کو شکایت لگائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ اس وقت کہا تھا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، سمجھا؟ اصل اس کا پس منظر یہ، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا نے شادی کا ارادہ ترک کر دیا، نہ ناراض ہوئے نہ کو مسئلہ بنا کہ حضرت علی تے گل تے گئی نہیں، توجہ ہے نا؟ اور پھر دوسری بات، یہ قبیلہ بنی عمر اور بنی ہشام، ان کی ایک عورت نے اور بندے آئے، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ سے، ایک روایت میں ہے نبی پاک سے کہا کہ ہماری بیٹی کی شادی علی سے کر دو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ معاملہ اسے تکلیف دے گا تو اس لیے میں یہ نہیں ہونے دوں گا، نبی پاک نے منع کر دیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن نے تو 4 شادیوں کا حق دیا ہے، تو حضرت علی دوسری کیوں نہیں کر سکتے؟ اب یہ سوال ہے نا، اب اس کا جواب سنیے کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ آپ نے مرقات کے اندر اس جواب کو لکھا، یہ ہے سنیوں والا جواب۔ ایسے کہہ دینا کہ نہیں یہ موضوع سنیوں نے گھڑی ہوئی ہے، سنیا نے نہیں گھڑی، رافضیہ تو انو پچدی نہیں، سمجھ آئی نا؟ تم مسائل کی حقیقت کو بتانا چاہتے ہی نہیں ہو، وہ اس لیے اس کا انکار کرتے ہیں کہ وہ ان کو معصوم سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ حضرت علی بھی یہاں پر قرآن کے عموم پر عمل کر رہے تھے کہ جب مجھے 4 کا حکم ہے تو اور کر سکتا ہوں، پر نبی پاک نے منع کیوں کیا؟ جب 4 کا حکم ہے تو یہ دوئی کیوں نہیں کر سکتے؟ جملہ سنیے گا، فرمایا وجہ یہ تھی جو سونکن ہوتی ہے نا، وہ بسا اوقات اپنی سونکن کو غلط جملے بولتی ہے، فرمایا نبی کی بیٹی کو کسی نے غلط جملہ بولا وہ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، اس لیے نبی نے فرمایا دوسری کر ہی نہیں سکتے ہو، بولو نا، یہ ہے اصل حقیقت، تو سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے؟ اور میں اگلی گل بھی دسنا چاہ، میں ذمہ داری دے نال کہہ رہا، نبی پاک کی باقی 3 بیٹیاں بھی جس کے نکاح میں تھی، ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، نہ حکم تھا، یہ صرف سیدہ کائنات کے لیے نہیں ہے، یہ باقی بیٹیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نبی پاک کی جو بیٹیاں ہیں، رکھ دے میرا پتر، رکھ دے نیچے، نبی پاک کی جو بیٹیاں ہیں ان کے اوپر جو آنے والی سوتن ہے وہ کوئی آ کے ایسی بات نہ کر بیٹھے، خاندان کا تانا نہ دے دے اور اس کا ایمان نہ برباد ہو جائے، کہیں صدا کے لیے وہ برباد نہ ہو جائے، یہ تو باقی عورتوں پر شفقت ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اسی طرح جیسے سیدہ کائنات سے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جب نکاح ہوا تھا، توجہ ہے، حضرت سیدہ کائنات کا جب نکاح ہوا تھا تو کیسے ہوا تھا؟ اللہ نے حکم دیا تھا، کس نے دیا تھا؟ اور اگلی بات بھی سنو، جس طرح سیدہ کا نکاح علی سے جب کرنا تھا تو اللہ نے حکم دیا، اسی طرح باقی بیٹیوں کے نکاح کے وقت بھی اللہ ہی حکم دیتا تھا، ہاں، اور یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ یہ حضرت مولا علی نے بیان کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جو اپنی بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی سے یکے بعد دیگرے کیا الا بوحی فی السماء، فرمایا یہ اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ آسمانی وحی آئی ہے اس کے بعد میں نے یہ نکاح کیا ہے، یہ نبی پاک کی بیٹیوں کا پروٹوکول ہے کہ ان کا انتخاب بھی میرا رب خود فرماتا ہے، اور دوسری شادی ان کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں ہو سکتی؟ تاکہ ان کو کوئی تانا اور تشنیع نہ کر سکے اور وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ تقریر میری ہوگی ختم، مدنی چینل دیکھیں گے۔
اور دوسری گزارش، یہاں کیڑا لمبڑ ہے جہاں گھر دے کول ساڈے بھائی لمبڑ نویز صاحب انہاں دے گھر دے کول ایک مسجد بندی پئی، دا نام ہے فیضان اتار، اے اہل علاقہ والے سارے مل کے بنا رہے ہیں۔ لنٹر پاون واسطے تقریباً 15 تو 16 لاکھ روپے دی ضرورت ہے، تے سارے بھرا تعاون کرو۔ کنکا تو تسی چا لئیاں، عید تے جڑا سند دا ریٹ لگا کھلوتا سارے نو پتہ ہے، اودے لوا لو۔ نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے، تو آپ مہربانی کرو سارے بھرا اس مسجد نو تعمیر کرو، انشاءاللہ خیر اور برکت ہو جائے گی۔ دعوت اسلامی تواڈی اپنی تنظیم میں پیار کیتا کرو، محبت فرمایا کرو۔ اللہ کریم ساڈے سارے علماء دی خیر فرمائے اور ساڈی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، آمین بجاہ حبیب کل کریم۔